بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ ٹہنی ہماری ہی لگائی ہوئی ہے۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ناظرین اکرام، 15 اگست یوم آزادی ہفتے کے دن آ رہا ہے۔ بہت سارے حضرات ہمارے مسلمان بھائی یوم آزادی مناتے ہیں، بہت سارے حضرات نہیں بھی مناتے ہیں، اور ایسے ہی ہندوستان کو آزاد کرانے میں، انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے میں مسلمانوں نے کس طریقے سے قربانیاں دی، اپنے جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ایک تاریخ ہے جس سے اکثر و بیشتر مسلمان یا مسلم طبقہ ناواقف ہے، جن کو معلوم نہیں ہے۔ یوم آزادی کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا کردار رہا اور مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، پورا بتلانا محال ہے، لیکن مختصر چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ آپ حضرات کے گوشے گزار ہوں گے، آپ کو بتلائے جائیں گے۔ یوم آزادی آ رہی ہے تاکہ معلوم ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہندوستان کی آزادی میں 3 یا 4 یا 5 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، مسلمانوں کا یوں سمجھ لیجئے تاریخ میں کوئی نام ہی نہیں ہے، 1 یا 2 کے علاوہ، جبکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے 1601 عیسوی 1601 واسکو ڈی گاما ممبئی کے سراحل پر اترا، اور اس زمانے میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی۔ مغل بادشاہوں کے پاس واسکو ڈی گاما اور اس کی ٹیم گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کمپنی کھولی، ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کی ایک فریم بنی۔ اب جو مغل بادشاہ تھے وہ بھی انگریزوں کی مادی ترقی کو دیکھ کر اور ان کے رہن سہن کو دیکھ کر متاثر ہوئے، اور انہوں نے ان کا استقبال بھی کیا اور ان کو اجازت بھی دے دی کہ آپ لوگ یہاں پر تجارت کریے، بزنس کریے۔ لیکن انگریز تھے، فرنگی تھے، ان کا ارادہ ناپاک تھا، وہ کچھ اور مقصد سے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ بہرحال 1601 عیسوی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک فریم بنی، اور انگریزوں نے تجارت شروع کر دی، بزنس شروع کر دیا۔ اب جب بزنس شروع ہوا تو 100 سال کے عرصے میں، تقریباً 1701 عیسوی تک، 1701 تک، انگریز بزنس میں جم کر پورے ہندوستان میں انہوں نے بزنس کو جما لیا، اور بتلایا جاتا ہے کہ بزنس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے انتظامی امور میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 100 سال کے عرصے میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں انہوں نے اپنا حکم چلانا شروع کر دیا۔ جبکہ تاریخ بڑی لمبی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے 1742 عیسوی 1742 تک انگریز 4 بڑے صوبوں کا گورنر بن چکا تھا۔ اللہ کی شان! ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک مرد مجاہد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے ناپاک ارادوں کو سمجھ کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ انگریز فقط ہندوستان میں قابض ہونا نہیں چاہتے ہیں، فقط ہندوستان میں حکمرانی کرنا نہیں چاہتے ہیں،
بلکہ ان کے ناپاک ارادے ہیں. یہ اپنی تہذیب کو یہاں پر ڈھونس کر ہمارے ایمان کو بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1772 عیسوی 1772 میں جہاد کا فتویٰ نافذ کیا اور کہا کہ مسلمانوں میدان جنگ میں اترو، اب تم پر جہاد فرض ہو چکا ہے. کیونکہ انگریز ان کا ارادہ ناپاک ہے. یہ یہاں پر اپنی تہذیب کو ٹھونسنا چاہتے ہیں اور یہ پورے ملک پر قابض ہونا چاہتے ہیں. اللہ کی شان اسی جہاد کا نتیجہ تھا کہ جتنی جنگیں لڑی گئی، جیسا کہ جنگ آزادی، ترک موالات، ترک بالاکوٹ، ایسے ہی جتنی بھی تحریک ریشمی رومال، آزادی کی جنگیں لڑی گئی، اسی فتوے کا نتیجہ تھا. آگے مزید انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے سنائی جائیں گی باتیں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جو آج تاریخ کے پنوں سے ہٹا دیا گیا ہے. اللہ ہم سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.